والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. برادران اسلام، رمضان المبارک کی 17 تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین دن ہے اور تاریخ اسلام کا روشن باب ہے 17 رمضان المبارک۔ آج کے دن مقام بدر پر حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ ہوا۔ اس معرکے کو غزوہ بدر کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ہجرت مدینہ منورہ کے بعد مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر صحابہ کرام مدینہ منورہ میں آباد ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت و تبلیغ کی سرگرمیوں کا مرکز شہر مدینہ منورہ کو بنایا تو اسلام کا پیغام، اسلام کی دعوت تیزی کے ساتھ پھیلنے لگی اور عرب قبائل بڑی کثرت سے دین اسلام میں داخل ہونے لگے۔ دین اسلام دن بدن پھیلنے لگا اور فروغ اسلام کے لیے بڑے بڑے قبائل جو ہیں ان کا اسلام قبول کرنا، حضور کی غلامی میں آنا دوسرے لوگوں کے لیے توجہ کا مرکز بن گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے عرب دنیا میں اسلام پھیلتا چلا گیا اور وہ قبائل جو اسلام کے دشمن تھے، غیر مسلم قبائل، جیسا کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں یہودیوں کی بستیاں تھیں، یہودیوں کی آبادیاں تھیں، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے شروع کیے۔ وہ معاہدے
ہونے سے اسلام کو تقویت ملی، اسلام مضبوط ہو گیا، مسلمانوں کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوا۔ اہل مکہ ہجرت مدینہ کے بعد اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر وہ حسد کی آگ میں جلنے لگے، اور اہل مکہ آئے روز میٹنگیں کرتے تھے، اکٹھ کرتے تھے کہ یہ مسلمان سر اٹھانے لگے ہیں، اسلام پھیلنے لگا ہے، اسلام مضبوط ہو رہا ہے، ریاست مدینہ منورہ کا قیام عمل میں آ گیا۔ یہ ساری باتیں ان کے لیے حسد اور بغض جو ہے وہ دن بدن بڑھتا چلا گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی، انہوں نے انویسٹمنٹ کی پیسے لگائے، کاروبار کیا، اور وہ کاروبار اس نیت سے کیا کہ اس کی آمدن سے جو آمدن ہوگی اس سے ہم سامان جنگ خریدیں گے، اسلحہ خریدیں گے۔ اس زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھیں ان میں تلوار، نیزے، تیر، زرہیں، بھالے، یہ ساری جنگی ساز و سامان تھا۔ قافلے مکہ مکرمہ سے شام جاتے، منڈی میں مال بیچتے، وہاں سے مال اٹھاتے، مکہ مکرمہ کی منڈی میں بیچتے، جو پیسے ملتے ان کا اسلحہ خریدتے تھے، سامان جنگ خریدتے تھے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ جب وافر مقدار میں اسلحہ جمع ہو جائے تو مدینہ طیبہ پر ہم چڑھائی کریں گے اور اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹائیں گے۔ ان کا یہ مذموم ارادہ، یہ مذموم سازش، یہ مذموم کوشش جو ہے وہ جاری رہی۔ مدینہ طیبہ میں اطلاعات اور خبریں موصول ہوتی رہی کہ قریش مکہ، کفار مکہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے پلان یہ بنایا ہے کہ وہ تمام عرب قبیلے پیسے دیتے ہیں، وہ ایک جگہ اکٹھے کر کے پھر تاجر بن کر ملک شام میں جاتے ہیں، جو نفع ہوتا ہے وہیں سے وہ جنگ کا سامان خرید کے لے آتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کو جب یہ اطلاعات ملی تو رات کو پھر پہرے کا سسٹم جو ہے وہ صحابہ کرام نے از خود متعین کیا۔ راتوں کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں پہرا لگایا جاتا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگتے رہتے تھے، مدینہ شریف کی گلیوں میں حضور گشت فرماتے تھے، اور اس بات کی پوری احتیاط کی جا رہی تھی کہ رات کی تاریکی سے اور سناٹے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن اچانک حملہ نہ کرتے۔ رب ذوالجلال کی طرف سے دفاع کرنے اور ان کی سرگرمیوں کا نوٹس لینے کے لیے ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ قریش مکہ نے ایک بہت بڑی جسارت کی کہ عورتوں کے زیورات، جو قبائل تھے مکہ مکرمہ میں، ان کی عورتوں نے زیورات لیے اور زیورات دیے کہ آپ اس سے کاروبار کریں۔ ایک قافلہ تیار کیا گیا باقاعدہ، جس کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی، اور یہ مکہ شریف سے نکلے، شام کی منڈیوں میں گئے، زیورات، پیسہ وہاں لے کر اچھی خاصی جنگی تیاری کر کے وہ مکہ مکرمہ واپس آ رہے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ اس طرح سے ایک لشکر جو ہے وہ حملہ آور ہونے کے لیے پوری تیاری کر رہا ہے، اور کچھ اطلاعات یہ بھی تھی کہ وہ مکہ مکرمہ جانے کی بجائے مدینہ منورہ حملہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ نوبت اور حالات یہاں پہنچ گئے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی طرف سے بھی
تیاری کے اشارے آنے لگے اور فرمایا قرآن مجید کی آیت کریمہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارے اندر ایمان مضبوط ہوا، مستحکم ہوا، تو یقیناً تم ہی غالب آؤ گے۔ انتم الاعلون، تم غالب رہو گے۔ لہذا وہ مسلمان بیدار ہوئے اور نبی کریم علیہ السلام نے مشاورت کی۔ یہ تجویز سامنے آئی کہ وہ جو لشکر آ رہا ہے وہ سفیان کا، خاصہ سامان جنگ خریدا ہے، تیاری پوری ہے ان کی۔ وہ مکہ شریف پہنچیں گے تو وہاں سے پھر تیار ہو کے مدینہ شریف حملہ کریں گے، لہذا ہمیں اس قافلے کا راستہ روکنا چاہیے، رکاوٹ ڈالنی چاہیے تاکہ وہ منظم نہ ہو سکے۔ اس رکاوٹ کے لیے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں اپنے دفاع اور تحفظ کے لیے جانا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا تو 313 کل تعداد تھی ان صحابہ کرام کی جو مدینہ منورہ سے لشکر اسلام روانہ ہونے لگا۔ تمام اجلہ صحابہ کرام اس لشکر میں شامل تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور نے روک دیا کہ آپ بدر میں نہیں جائیں گے، آپ مدینہ منورہ میں رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ ان کے نکاح میں تھی، تو ان کی علالت جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، علیل تھی۔ حضور نے ان کی تیمارداری کے لیے انہیں مقرر کر دیا کہ آپ بدر میں نہیں جائیں گے، آپ مدینہ شریف میں رہیں گے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام جانتے تھے کہ اسی بدر کے واقعے کے دوران ہی میری بیٹی کا وصال ہوگا۔ حضور نے ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ یہیں رہیں گے مدینہ شریف۔ باقی جو 313 جلیل القدر صحابہ کرام تھے، ان کو حضور نے ساتھ لیا اور مدینہ منورہ سے نکلے۔ بدر کے مقام پہ جب پہنچے تو ادھر سے قریش مکہ شریف سے روانہ ہوئے۔ 1000 کے قریب لشکر تھی، سپاہیوں کو جذبہ اور جوش دلاتی تھیں اشعار پڑھ کے، اور ابو جہل اور نامی گرامی قریش کے سردار کیا تھا مقام بدر پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 16 رمضان شریف کو بدر میں پہنچے، اور آپ نے جب وہاں پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا تو 1000 کے قریب لشکر جو ہے وہ وہاں موجود تھا کفار مکہ کا، جن کا اصل ہدف اور ٹارگٹ جو ہے وہ یہ تھا کہ مدینہ شریف پر چڑھائی کر کے ایسا زوردار حملہ کریں گے، قتل و غارت اس قدر ہم کریں گے کہ دین اسلام جو ہے اس کو جڑوں سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے اور دین کو مٹا دیا جائے۔ ان حالات میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں پہنچے، اور بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا۔ ادھر 1000 لشکر ہے کفار کا کم و بیش، اور گھوڑ سوار ہیں، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، تیر ہیں، بھالے ہیں، زرہیں ہیں، اسلحہ سے لیس 1000 کا لشکر، اور تازہ دم لوگ۔ اور یہ جو تھے اصحاب بدر 313، یہ 8 پہرے روزے سے تھے۔ 16 رمضان شریف کو پہنچے نبی کریم علیہ السلام، اور انہوں نے جو کنویں تھے جن کا پانی قابل استعمال تھا، کفار نے ان پہ قبضہ کر لیا تھا۔ ایک کنواں جو ہے، جس کنویں کا نام بھی بدر کنویں کا نام بھی ہے، مقام کا نام بھی ہے، نبی کریم علیہ السلام کے کچھ صحابہ کرام دستہ لے کر اس کنویں پر پہرہ دینے لگے کہ باقی کنویں جو ہیں ان کا پانی تو ہم لے نہیں سکیں گے، قبضہ کر لیا انہوں نے۔ تو اس کنویں پر پھر ایک دستہ جو ہے وہ قابض ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے تیاری کا حکم دیا، اور رب ذوالجلال کی طرف سے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی نصرت، حضور کی مدد، حضور کی تائید غیبی،
اس پر آیات مقدسہ جو ہیں وہ پھر بدر میں نازل ہوئی، اور صبح 17 رمضان کو جنگ ہونی ہے، مارکا ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن پہلے میدان بدر میں حضور صحابہ کی معیت میں تشریف لے گئے، اور اپنے عصا مبارک سے حضور نے نشان لگائے، گول دائرے لگائے۔ مارکہ بدر ابھی واقعہ ہونا ہے، ایک دن پہلے حضور نے، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث شریف ہے، نبی کریم علیہ السلام نے دائرے لگائے اور نشاندہی فرمائی۔ صحابہ کے پوچھنے پر کہ حضور یہ دائرے آپ لگا رہے ہیں، یہ کس لیے لگا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا، ایک دائرہ تھا، حضور نے اپنا عصا مبارک اس کے اوپر رکھا، فرمایا ھذا مصرع ابی جہل، کل مارکا ہوگا، غزوہ ہوگا، اور ابو جہل مارا جائے گا، قتل ہوگا، اور اس کی لاش جو ہے اس دائرے پہ گرے گی، یہاں میں نے۔ اور بڑے بڑے سورما قریش مکہ جو تھے، ان کے مرنے کی جگہ کی حضور نے نشاندہی فرمائی، اور ایک دن پہلے اس کے دائرے لگا دیے۔ نماز فجر 17 رمضان شریف کو باجماعت نماز فجر میدان بدر میں ادا کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سب بندی کا حکم دیا، تیاری کا حکم دیا۔ اب اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ 313 افراد کے پاس سامان جنگ کی اس قدر کمی تھی کہ لڑنے کے لیے تو 313 مجاہد آئے ہیں، لیکن تلواریں صرف 8 لوگوں کے پاس ہیں۔ پورے لشکر میں صرف 8 تلواریں تھیں، اور زرہیں جو ہیں وہ 6 تھیں صرف۔ 313 آدمی ہیں، تلواریں 8 ہیں، زرہیں صرف 6 ہیں، اور گھوڑوں کی تعداد جو ہے وہ صرف 2 تھی، 2 گھوڑے تھے، 7 اونٹ تھے، قلیل سامان تھا۔ نماز فجر کے بعد پھر سب بندی کی گئی، اور باقاعدہ جنگ کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ جتنی بھی تاریخ اسلام میں جنگیں ہوئیں یا غزوات ہوئے ہیں، اس کی ابتدا جو ہے وہ کفار کی طرف سے کی گئی۔ مسلمان دفاعی پوزیشن میں تھے، اپنی دفاع کے لیے پھر وہ تلوار اٹھاتے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کفار مکہ نے کہا، حل من مبارز، ہے کوئی ہمارے مقابلے میں آنے والا؟ تو مدینہ منورہ کے جو لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ مہاجر بھائی ہیں جو ہجرت کر کے آئے ہیں مکہ سے، یہ بعد میں لڑے، ہم پہلے قربانیاں دیں گے، کیونکہ یہ ہمارے مہمان ہیں، وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں، انہیں ہم آگے نہیں کرتے، ہم خود لڑیں گے حضور کی معیت میں۔ لہٰذا مدینہ منورہ کے ایک کاشتکار تھے، اور ادھر قریش مکہ کے سردار، وہ مقابلے میں تلوار لے کے آئے۔ تو انہوں نے، قریش مکہ نے کہا کہ معاذ اللہ، ہمارے جوڑ کا آدمی ہونا چاہیے، یہ تو مدینہ منورہ کے باسی لوگ ہیں اور کاشتکار ہیں، ہم چودھری لوگ ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہمارے مقابلے میں ان چھوٹے لوگوں کو بھیج دیا ہے، ہمارے جوڑ کا آدمی ہو۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، انہوں نے کہا کہ میں ان کے مقابلے میں، ان کا جوڑ کا میں ہوں، میں نکلتا ہوں اس کے مقابلے۔ تو حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور سے اجازت لے کر، تلوار لے کر میدان میں نکلے، اور اس وقت جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ ایک کے مقابلے میں ایک لڑتا تھا، اور جب کوئی گروہ دیکھتا کہ ہمیں شکست ہو رہی ہے، پھر وہ ایک دفعہ حملہ کر دیتے تھے۔ یہ طریقہ کار چلتا تھا جنگوں میں۔ تو حضرت علی کے مقابلے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد اللہ الغالب، شیر خدا، مولائے کائنات، 3 آدمی آپ کے مقابلے میں آئے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اجلہ صحابہ کرام کی جو جاں بازیاں احد کے میدان میں تاریخ کے صفحات پر مرقوم ہیں،
وہ تین جو قریش مکہ نکلے تھے وہ تینوں قتل ہو گئے، ایک کے مقابلے میں ایک، تینوں قتل ہو گئے۔ اب اس پہ بڑی آگ لگی ابو جہل اور اس کے حواریوں کو، انہوں نے پھر کوشش کی کہ زوردار حملہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک چھپر جو ہے صحابہ نے حضور کے لیے بدر میں بنا دیا تھا۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام چھپر کے نیچے ایک بلند جگہ تھی جہاں سے میدان جنگ کا سارا نقشہ آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ حضور کے لیے چبوترا بنایا گیا، اوپر چھپر بنایا گیا، عریش چھپر کو کہتے ہیں۔ اور یہ مشورہ ہوا کہ حضور پر پہرا کون دے گا، حضور کا چوکی داری کون کرے گا، تو قرہ جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نام پہ آیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے بدر کے لیے دعا فرمائی، اور اس زاری کے ساتھ حضور نے دعا فرمائی کہ آپ کے ہاتھ مبارک اتنے بلند ہوئے کہ چادر مبارک جو ہے وہ کندھا مبارک سے نیچے گر گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو پیچھے سے جپھی میں لے لیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی زاری نہ فرمائیں، آپ کا رب کریم آپ کو ضرور نوازے گا۔ اسی دوران رب ذوالجلال نے جبریل امین کو 3000 ملائکہ آسمان سے مسلمانوں کی نصرت کے لیے بدر میں اترے تھے، 3000 ملائکہ۔ پھر رب کریم نے اس تعداد کو بڑھایا اور قرآن مجید کی آیت کریمہ میں 3000 ملائکہ کا ذکر کیا گیا، پھر 5000 ملائکہ کا ذکر کیا۔ یہ تعداد بڑھ کر 5000 ملائکہ آسمانوں سے اترے، مسلمانوں کی نصرت، مسلمانوں کی مدد کی۔ اور اس غزوہ بدر میں چند ایسے عجیب معجزات حضور کی ذات اقدس سے صادر ہوئے جو قیامت تک کے لیے حضور کے غلاموں کے لیے خضر راہ ہیں کہ اللہ کریم نے کیسے مدد کی، کیسے نصرت کی۔ فرمایا کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تمہارے پاس ایمان مضبوط اور مستحکم ہے، اعلی درجے کا ایمان ہے، تو پھر یاد رکھو غلبہ ایمان والوں کو ہی ہوتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل کو مٹنا ہی تھا۔ ایک صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ کل 8 تلواریں ہیں، ان میں سے ایک تلوار وہ بھی ٹوٹ گئی۔ اب نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے کہ حضور میری یہ تلوار ٹوٹ گئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی ٹہنی انہیں دی، اور جب حضور نے انہیں تھمائی تو وہ کھجور کی ٹہنی اور شاخ تھی، جیسی ان کے ہاتھ میں گئی وہ چمکتی ہوئی تلوار بن گئی۔ یہ حضور کا وہ زندہ معجزہ ہے جو نسل در نسل اطراف و اکناف سے لوگ اس تلوار کی زیارت کرنے آتے تھے کہ کھجور کی وہ ٹہنی جو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پاک کے لگنے سے تلوار بن گئی، اس کی زیارت کے لیے نسل در نسل ملائکہ آتے تھے، اور انہوں نے محبت سے اس تلوار کا نام رکھ دیا تھا اون۔ اون کا معنی ہے مدد کرنے والی۔ ایک تو یہ زندہ معجزہ نبی کریم علیہ السلام کا بدر میں ظاہر ہوا۔ کچھ صحابہ کرام ایسے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور ہمارے پاس تو لڑنے کے لیے تلوار ہی نہیں، کیا کریں؟ نبی کریم علیہ السلام نے کھجور کی ٹہنیاں ان کے ہاتھوں میں پکڑا دی، فرمایا جاؤ ان سے قتال کرو۔ وہ کھجور کی ٹہنیاں جو ہیں حضور نے جب انہیں تھمائی تو وہ تلواریں بن گئیں، اور اتنی جرأت و بہادری سے پھر مسلمان وہاں جنگ میں لڑے کہ رب کریم نے اس دن کو صحابہ کرام کی جاں بازیوں کو دیکھ کر فرمایا یوم الفرقان، کہ یہ 17 رمضان کا دن ہے، اس کا قرآن مجید میں ایک نام ہے یوم الفرقان۔
فرقان کا معنی ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن۔ اس دن حق اور باطل اس میں امتیاز ہو گیا، خط امتیاز کھینچ دیا گیا۔ اور اسی دوران ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ سبل الہدیٰ میں یہ حضور کا واقعہ بڑا ہی پیارا موجود ہے کہ ایک حضور کے جلیل القدر صحابہ میں سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ کے دوران ان کی آنکھ میں تیر لگا تھا۔ آنکھ میں تیر لگا تو آنکھ کا جو اندر ڈیلا ہے یہ لٹک گیا یہاں رخسار پہ، لٹکا ہوا وہ اپنا آنکھ کا ڈھیلا لے کر حضور کے پاس آ گئے کہ حضور میرا یہ نکل گئی آنکھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کی حضور تکلیف بہت ہے، آنکھ پہ تیر لگا ہے، آنکھ لٹک کے باہر آ گئی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قتادہ تجھے آنکھ دے دیں یا جنت دے دیں؟ فرمایا فیصلہ کرو، تمہیں آنکھ دے دی جائے یا جنت دے دی جائے۔ اب ایسے وقت میں اتنی شدت کی تکلیف ہو تو اس وقت آدمی یہ چاہتا ہے کہ پہلے یہ تو مسئلہ حل ہو درد والا، جنت کا سرکار سے عرض کر لیں گے۔ لیکن یہ ایک بڑی آزمائش والی بات تھی۔ حضور نے اپنے ایک غلام سے یہ فرما کر اس کے اندر کی کیفیات سامنے آئیں کہ اندر کی کیفیت سامنے آئے، فرمایا دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لے، یا آنکھ لے لے یا جنت لے لے۔ اے دوست اس چمن سے ایسے گلوں کو چن کہ ہر نظر داد دے تیرے حسن انتخاب۔ حسن انتخاب کس چیز کا چناؤ کرتا ہے؟ آنکھ مانگتا ہے یا جنت مانگتا ہے؟ آزمائش تھی نا کہ آنکھ مانگتا ہے یا جنت۔ صحابہ کرام یہ حضور کے تربیت یافتہ تھے، انہوں نے اس تربیت پر پورا اتر کے دکھایا۔ پھر دیکھیے کیا مانگا، پھر غور سے سنیے کیا مانگا۔ کہا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ میں نے مانگی ہے، وہ میرے مانگنے پہ عطا کر دیں، اور بندہ پروری فرمائیں جنت اپنی طرف سے عطا کر دیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام مسکرائے کہ تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، امتحان میں کامیاب ہو۔ ایسا حسن طلب، اسی لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سے مانگنا ہو تو مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ حضور سے سیکھو، صحابہ کرام سے۔ حضور سے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ صحابہ کرام سے سیکھو، جس طرح وہ حضور سے مانگتے تھے اس طرح مانگا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا دیکھیے، حضور کی بشریت بے مثل ہے۔ یہی فرق ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح کے بشر ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور بشر ہیں مگر ایسے بشر ہیں کہ پورے عالم بشریت میں حضور کی مثل نہیں، حضور کی مثال نہیں، یعنی بے مثل بشر۔ حضور بے مثل بشر ہیں۔ آپ کا انسان ہونا اس جہت سے ہے، پوری کائنات انسانیت میں حضور جیسا کوئی انسان نہ ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا، حضور جیسا بشر کائنات میں نہ ہوا ہے نہ صبح قیامت تک ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ تھوک جو ہے، لعاب انسان کے منہ میں جو ہے تھوک، یہ تو بیماریاں پھیلاتا ہے۔ آپ کہیں دفتروں میں جائیں تو وہاں انگلش میں بھی لکھا ہوتا ہے ڈونٹ سپٹ ہیئر، یہاں تھوکنا منع ہے۔ ریل کے ڈبے میں سفر کریں لکھا ہے تھوکیے مت، دفتروں میں لکھا ہے کہ تھوکنے سے بیماریاں پھیلتی ہیں، جراثیم پھیلتے ہیں۔ مگر ہمارے لعاب، ہماری تھوک، اس کی کیفیت اور ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے لعاب دہن شریف کی کیفیت اور ہے۔ حضور کے لعاب دہن کو اللہ کریم نے شفا بنایا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھوں میں تکلیف تھی، اشوب چشم۔ فرمایا میرے علی کہاں ہیں؟ حضور ان کی آنکھیں
آشوب چشم ہے، تکلیف میں ہے، لیٹے ہوئے ہیں، حضور نے انہیں بلایا، بلا کر نبی کریم علیہ السلام نے شہادت کی انگلی سے لعاب دہن مبارک ان کی آنکھ میں لگایا، دیکھتے ہی دیکھتے ساری تکلیف جاتی رہی۔ لعاب دہن مصطفیٰ شفا ہے۔ قطادہ کا ڈیلا لٹک رہا تھا، حضور نے کیا کیا؟ یہ نہیں فرمایا کہ آئی سرجن کے پاس لے جاؤ، آئی اسپیشلسٹ کو چیک اپ کراؤ، اس کی کسی حکیم سے مرم پٹی وٹی کراؤ جا کے۔ تو حضور نے فوراً اس شہادت کی انگلی سے لعاب دہن مبارک لے کر اس ڈیلے کے اوپر لگا کر چاروں طرف حضور نے ڈیلا پکڑ کر آنکھ کے اندر رکھا۔ آنکھ کے اندر رکھنے کے بعد حضور نے یہ انگلی ایسے آنکھ پہ 3 مرتبہ پھیر دی۔ حضور نے فرمایا بتا کیا حال ہے تیری طبیعت؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اب تو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ آنکھ نکلی تھی یا یہ نکلی تھی۔ آنکھ ایسے ہو گئی جیسے کبھی کوئی تکلیف ہوئی نہیں۔ غزوہ بدر کے اندر گمسان کی مارکہ آرائی ہوئی۔ ابو جہل جو ہے اسلام کا سب سے بڑا دشمن اور نبی پاک کا سب سے بڑا دشمن، 2 باتیں زندگی نہ بھولنا کہ مکہ مکرمہ میں حضور کا سب سے بڑا دشمن جو تھا وہ ابو جہل تھا۔ اس کا نام تھا عمر بن حشام۔ عمر بن حشام یہ حضور کا سب سے بڑا، دن اور رات 24 گھنٹے اس کا کام یہ تھا کہ ہجرت مدینہ کے بعد بھی یہ باز نہ آیا۔ اس نے کہا کہ میں نے محمد کا دین معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینا ہے، یہ اسلام کو میں نے مٹا دینا ہے۔ بدر کا مارکہ آج کے دن ہوا۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ جو اسلام کو مٹانے آئے تھے خود مٹ گئے، اور ایسے مٹے کہ نام و نشان مٹ گیا، نام و نشان مٹ ایسے مٹے۔ اسی ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اسلام قبول کرتا ہے فتح مکہ پر، اور وہ پھر حضور کا صحابی بن گئے۔ ان کا نام اب لیتے ہیں تو صحابی رسول حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، یہ ابو جہل کا سگا بیٹا، یہ حضور کا غلام بن گیا۔ جو دین مٹانے آیا تھا ان کے گھر سے دین نکلا، پھر ان کے گھر سے پھر دین پھیلا۔ اور یہ ابو سفیان جو لشکر لے کے آیا تھا، اسی وجہ سے تو غزوہ بدر ہوا تھا۔ تو فتح مکہ کے دن ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے، لہذا جو مٹانے آئے تھے خود مٹتے چلے گئے اور دین پھیلتا چلا گیا۔ اور بدر کے اندر پھر یہ ہوا کہ 70 کافر جو ہیں وہ مارے گئے، اجلہ جلیل القدر، ان کے نامی گرامی جن کو وہ بڑا سمجھتے تھے، ان کے ہاں ان کا بڑا مرتبہ تھا۔ روسائے مکہ، قریش مکہ، سرداران قریش، سرداران مکہ 70 کی تعداد میں مارے گئے، اور جو مسلمان شہید ہوئے تھے ان کی تعداد 14 صحابہ کرام جو بدر میں شہید ہوئے تھے۔ اور اللہ کریم نے مسلمانوں کو نصرت عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر، مٹی، ریت مٹھی میں لے کر کفار کی طرف پھینکی، اور حضور نے فرمایا شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ گئے، چہرے بگڑ گئے۔ کوئی عالم کفر کا سپاہی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ میں وہ خاک نہ پڑی ہو، قدم اکھڑ گئے۔ میدان مسلمانوں کے ہاتھ آیا، غلبہ نصیب ہوا، ابو جہل مارا گیا، بڑے بڑے قریش مارے گئے۔ یہ ریت کی مٹھی اٹھا کر جب سرکار نے کفار پر پھینکی تو رب کریم نے آیت کریمہ نازل فرما دی۔ مقام نبوت کے جو آداب ہیں، مقام نبوت کا جو فیضان ہے، قرآن مجید میں جا بجا آپ کو نظر آئے گا۔ اس میں سے بدر میں یہ حضور کا ریت اور کنکر پھینکنا، رب کریم نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ اے محبوب، یہ ریت کنکر اٹھا کے آپ نے کب پھینکے؟ یہ تو اللہ نے پھینکے۔
بدر میں، اور جو قیدی ہو گئے تھے 70 کافر مارے گئے اور 70 قیدی ہوئے۔ قریش مکہ، بڑے بڑے سرداران مکے کے، ان میں نبی کریم علیہ السلام کے سگے چچا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کافروں کے لشکر میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے بدر میں۔ حضور کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ، اور قیدی ہو گئے یہ حضور کے چچا بھی، اور رسیوں میں قیدیوں کو جکڑا ہوا تھا۔ ایک خیمے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس خیمے سے آہوں سسکیوں کی آوازیں آتی ہیں، یہاں کیا معاملہ ہے؟ تو بتایا گیا حضور آپ کے چچا ہیں، وہ قیدیوں میں ہیں اور رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ دو دو صحابہ کرام، ہر صحابی کو دو دو صحابہ دے دیے گئے، اور کچھ ایسے صحابہ تھے جن کو 4 دشمن دے دیے قریش مکہ جو قیدی تھے، 4 قیدی، دو دو قیدی دے دیے صحابہ کرام کہ ان کی آپ نے خبرگیری رکھنی ہے، کھلانا پلانا ہے، اس نے سلوک کرنا ہے۔ اور قیدیوں کے ساتھ جو بدر میں سلوک کیا گیا، پوری دنیا کی جنگوں کی تاریخ پڑھ لیں، جنگی قیدیوں کے ساتھ وہ حسن سلوک جو بارگاہ رسالت سے کیا گیا، بڑی بڑی جنگوں کے اندر بڑے بڑے نامی گرامی جرنیل بھی قیدیوں سے وہ سلوک نہ کر سکے جو تاریخ رقم کی نبی کریم علیہ السلام نے قیدیوں سے حسن سلوک کر کے۔ اور پھر آخر میں یہ طے پایا کہ قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ تمام قیدیوں سے کہا بھائی فدیہ دیتے جاؤ، رہائی پاتے جاؤ، فدیہ دو، رہائی پاؤ۔ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی جب باری آئی تو ان سے حضور نے براہ راست ڈائریکٹ بات کی، فرمایا چچا تم بھی فدیہ دو اور تم بھی رہائی پاؤ۔ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ اے پیارے بھتیجے، آپ جانتے ہو میرے پاس تو کچھ ہے نہیں فدیہ دینے کے لیے، کہاں سے ادائیگی کروں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چچا جان، مکے سے جب تم روانہ ہوئے تھے اور میری چچی کو مال دے کے آئے تھے کہ اگر بدر میں قتل ہو گیا، مارا گیا تو یہ تمہارا خرچہ پانی ہے، زندگی کے دن پورے کر لینا، اور اگر زندہ بچ کے آ گیا تو میں مال نکال لوں گا۔ وہ مال زمین میں تم نے دفن کیا ہے، گھر کے اندر دفن کیا ہے، چھپایا ہے، تو چچا وہ مال جو ہے وہ تمہارے کس کام آئے گا؟ تو سیدنا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اسلام لانے کا واقعہ، میں خاص طور پر یہ کہوں گا کہ اللہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام کو جو علوم عطا فرمائے ہیں، قرآن مجید میں اس کا ذکر کئی مقامات پر آیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ کریم نے آپ کو سب کچھ عطا کر دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر فضل عظیم ہے۔ اور پھر اللہ کریم نے اپنے محبوب کے بارے میں قرآن میں، آج کلمہ پڑھ کے لوگ بحث کرتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم ہے یا نہیں۔ میں قرآن کی آیت کریمہ پیش کر رہا ہوں، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، عرش والے رب نے فرمایا دنیا والو میرے محبوب غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ اور سورہ جن میں آپ دیکھیں 29ویں پارے میں انبیاء کرام کو علوم غیبیہ دیے جاتے ہیں، اس آیت کریمہ میں 29ویں پارے میں سورہ جن میں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جن کو چن لیتا ہے ان کو غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ وما هو علی الغیب بضنین، میرے محبوب غیب بتانے پر بخیل نہیں۔
اب جب حضور نے فرمایا چاچا جان وہ آتی دفعہ جو چچی کو مال دیا ہے، زمین میں گڑھا کھود کے دفن کیا ہے، اور یہ تمہاری گفتگو ہوئی تھی، اس مال کا کیا کرو گے، کیا بنے گا؟ ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، آنکھیں کھلی کی کھلے رہ گئیں، فوراً بولے، فرمایا بھتیجے تجھے کس نے بتایا؟ تمہاری چچی اور تمہارے چچا کے درمیان یہ راز کی بات تھی، تیسرے بندے کو پتہ ہی نہیں، آپ کو یہاں بیٹھے کیسے پتہ چل گیا؟ تو میرے آقا نے جو جواب دیا نا، اب بھی کسی کی اصلاح نہ ہو پھر اس کا اللہ ہی وارث ہے۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جس رب نے نبی بنایا اس رب نے بتایا۔ جس رب نے نبی بنایا اس رب نے بتایا۔ جی اللہ دسیا کہاں پتہ لگا نا؟ تو حضور خود نبی بنے ہیں، ان بے وقوفوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے دسیا تھا، میں کہ نبی کن نے پڑھایا؟ کیسی بے وقوفانہ بات بھائی، حضور از خود نبی بنے ہیں یا رب نے بنایا؟ تو جس رب نے نبی بنایا وہی محبوب کو علم دیتا ہے، وہی علم دے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، میرے محبوب غیب بتانے پر بخیل نہیں۔ اور نبی کا معنی کیا ہے؟ جاؤ پوچھو کسی سے، لفظ نبی کا معنی کیا ہے؟ جتنے ترجمے مارکیٹ میں ہیں سارے لفظ کا ترجمہ، وا کا ترجمہ کیا ہے، یا کا ترجمہ کیا ہے، لفظ نبی پہ آ کے ان کے ہاتھ خشک ہو گئے، ان کے قلموں کی سیاہیاں خشک ہو گئیں۔ اور لفظ نبی کا بھی کوئی معنی ہے یا نہیں ہے؟ ہر لفظ کا معنی کر رہے ہو، نبی کا معنی کیوں نہیں کرتے؟ معنی اس لیے نہیں کیا، اگر معنی کر دیتے تو عقیدے کے پلے ککھ نہیں رہا۔ اس کا معنی ہے المخبر عن الغیب، المخبر عن نبی کے لغت کے اندر 8 معنی لکھے ہیں، ان 8 معنوں میں صرف 2 معنی میں عرض کرتا ہوں۔ المخبر عن الغیب، غیب کی خبریں بتانے والا۔ المخبر عن الغیب ایک معنی ہے خبر لینے والا، غیب کی خبر لینے والا، ایک معنی ہے غیب کی خبر۔ اتنا آسان مسئلہ ہے، اگر کوئی سمجھنا چاہے اتنا آسان مسئلہ ہے۔ نبی رب سے غیب کی خبریں لیتا ہے، امت کو نبی غیب کی خبریں دیتا ہے۔ کوئی الجھن ہے؟ وہ اتنا پاکیزہ طیب و طاہر عقیدہ یا رسول اللہ کہنے والوں کا ہے، خدا کی دھرتی پر ایسا پاکیزہ عقیدہ ہے ہی نہیں۔ نبی رب سے غیب کی خبریں لیتا ہے، امت کو غیب کی خبریں۔ میرے ساتھ ایک آدمی نے بات کی تو مجھے کہتے نہیں یہ معنی خبراں دین والا، غیب کی خبریں نہیں، حالانکہ ڈکشنری میں لکھا ہے المخبر عن الغیب۔ میں کہ ٹی وی خبراں دیندا ہے نبی، اخبار خبر دیندا ہے، اینکر خبراں دے رہا ہے، تو پھر سوچنا پڑے گا وہ کون سی خبر ہے جو نبی دیتا ہے۔ اس کے بغیر چارہ نہیں۔ قاموس لغت کی کتاب ہے، واضح المخبر عن الغیب۔ نبی جب امت کو غیب کی خبریں دیتا ہے تو نبی ہوتا ہے المخبر، جب رب سے نبی غیب کی خبریں لیتا ہے تو نبی ہوتا ہے المخبر۔ رب سے نبی غیب کی خبریں لیتا ہے، امت کو نبی غیب کی خبریں دیتا ہے۔ اب حضرت عباس نے پتہ ہے کیا کہا؟ آنکھیں کھلی رہ گئیں، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے کہا یہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی خبرداری، یہ کلمہ پڑھ کے داڑھی رکھ کے ممبر مصلی پہ بیٹھ کے کہتا ہے نبی جانتا نہیں، نبی کو پتہ نہیں۔ تو وہ تو حضرت عباس کے مسلمان ہونے کا واقعہ جو ہے، بڑے غور سے میری بات سن، ان کے اسلام لانے کا سبب نبی پاک کا غیب کا علم بنا۔ انہوں نے کہا یہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی خبرداری، اور جو لفظ کہے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں،
حضرت عباس نے کہا کہ بھتیجے باقی گلاں بعد بھی چھوڑ گیاں، پہلے کلمہ پڑھاؤ تے اپنا غلام بناؤ۔ میں بڑے درد دل سے دین کی تبلیغ اور دعوت کے لیے، حق بیان کرنے کے لیے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، حق یہ ہے کہ حضرت عباس کے ایمان لانے کا سبب میرے نبی پاک کا علم غیب ہے۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، ہے جی۔ بدر کا مارکا، حق اور باطل کا مارکا، ایسا غلبہ ہوا۔ وہ میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا اس زمانے میں، ایک ریلوے اسٹیشن پہ ایک نابینا آدمی تھا، اس نے ہاتھ میں سوٹی پکڑی ہوئی تھی، وہ ڈیوٹی کرتا تھا۔ ڈیوٹی کیا تھی؟ جب ٹرین کا وقت ہوتا تو 15 منٹ پہلے نا پورے اسٹیشن کا چکر لگاتا تھا، اپنے عقیدے کی تبلیغ کرتا، مردے نہیں سن دے، مردے نہیں سن دے، مردے نہیں سن دے۔ وہ اس کی ڈیوٹی تھی۔ وہ ادھر سے ٹرین کے آنے سے پہلے اسٹیشن کے اس کنارے ادھر مردے نہیں سن دے، مردے نہیں سن دے، مردے نہیں سن دے۔ اب اس پر سننا ذرا، مردے نہیں سنتے، رب تو سناتا ہے یا نہیں سناتا؟ مردہ نہیں سنتا، اگر رب سنائے مردے کو تو رب نہیں سنا سکتا؟ نہیں جی، مردے نہیں سن دے، قبروں والے نہیں سن دے۔ یہ ابو جہل، ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی نا، سرکار تشریف لے گئے، بس آخری لمحات ہیں، توجہ سے دو باتیں سن۔ سرکار نے فرمایا ابو جہل کس سے کلام کر رہے ہیں؟ مردے سے، مرا ہوا ہے، لاش ہے، قتل ہوا پڑا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ابو جہل، میرے رب نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا وہ تو پورا کر دیا ہے، تیرے ساتھ جو وعدہ کیا تو وہ پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ حضور نے کس سے کلام کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے۔ دیکھو اگر وہ سوال نہ کرتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ حضور یہ تو مر گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، آپ اس سے کلام فرما رہے ہیں، یہ کوئی سنتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا عمر تم اس سے زیادہ نہیں سنتے، تم اس سے زیادہ، جتنا تم سن رہے ہو اتنا یہ سن رہا ہے۔ یہ مغالطہ دیتے ہیں، قبروں والے نہیں سن دے، مردے نہیں سن دے۔ میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، مجھے بتاؤ رب سنا سکتا ہے یا نہیں سنا سکتا؟ رب سناتا ہے، رب سناتا ہے۔ جیسے حدیث شریف میں قبرستان میں جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تو یہ سن دے ہی نہیں، دھیان دے کیوں؟ سرکار نے فرمایا قبر والا سنتا بھی ہے، سن کے جواب بھی دیتا ہے۔ بدر کا مارکا، یہ حق اور باطل، اسلام ایسے پھیلا کہ روایات میں آتے جیسے تیز بارش برستی ہے نا، اس طرح اسلام چار دانگ عالم۔ سن 2 ہجری 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوا، اور سن 8 ہجری میں پھر مکہ فتح ہو گیا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، گروہ در گروہ لوگ مسلمان ہوتے تھے، پوری دنیا میں پھر بڑی تیزی سے اسلام پھیلا۔ یہ وہ 313 نفوس قدسی ہیں، اصحاب بدر اور شہدائے بدر، شرکائے بدر، جن کی عظیم قربانیوں کی دولت آج مسجدیں آباد ہیں، آپ نمازیں ہیں، اذانیں ہیں، جمعے ہیں، عیدیں ہیں، قرآن ہے، مسلمان ہیں، اسلام ہے۔ یہ ان 313 اصحاب بدر کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے پاس ایمان بھی ہے، ہمارے پاس اسلام بھی ہے۔ سلام ہو اصحاب بدر پر، ان کی قبور پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ